ایک پاپولر لیڈر کو نکال کیسے سکتے ہیں؟ اور اس حالت میں جبکہ وہ زخمی ہے اور ہمدردی کی لہر ہے اس کے حق میں، آپ اس حالت میں اس کو گرفتار کر لیں گے؟ وہ کہتے ہیں کوئی جھوٹا سچا مقدمہ ڈال کے کر تو سکتی ہے حکومت. نہیں کر سکتی ہے تو اس کے نتائج بھی بھگتے گی نا. کرنے کو دنیا میں کیا نہیں ہوتا. ہو جائیں گے ہارون صاحب؟ وہ کچھ ممنوع رشتے ہوتے ہیں نا. ہاں وہ ایک سکھ نے ایسی شادی کوئی کر لی. اچھا. تو کسی نے کہا کہ وہ دیکھو، سکھ سے نے کہا کہ دیکھو کہتے ہیں فلاں سے شادی نہیں ہو سکتی. میں نے کر لی، ہو گئی. ارے بھائی دیکھیے، ہر چیز کے یہ علت و معلول کی دنیا ہے، ہر چیز کے نتائج ہوتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے. آپ اس کو، میں کہتا ہوں گرفتار کر، اس کو پالیٹکس سے نکال دیں. تو نواز شریف جو ہے وہ تو جیل چلے گئے، تو پارٹی پہ حکم کس کا چلتا ہے؟ نواز شریف کا چلتا ہے نا. نون لیگ باہر بیٹھ کے بھی انہی کا چلتا ہے نا. تو یہ یہاں پارٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ لیڈر ہوتا ہے. پارٹیاں تو جب بن گئی تو ملک کا بھلا ہو جائے گا. پارٹی تو کوئی ہے ہی نہیں. جماعت اسلامی میں الیکشن ہوتے ہیں. لیکن یہ کیوں کہتے ہیں گرفتاری کا بار بار؟ دباؤ ڈالنے کے لیے. نہیں دیکھیں، روایتی حربوں کے جب لوگ عادت ہوتے، عادت بھی ایک اپنے آخری درجے میں پہنچ کے ایڈکشن کی طرح ہو جاتی ہے، نشہ بن جاتی ہے. جیسے چائے کے بغیر ایک آدمی رہ سکتا ہی نہیں. تکلیف ہو رہی ہے، السر ہو گیا ہے، دوائی کھا لے گا مگر پھر چائے پیے گا. سگریٹ، مرچ، یہ بھی مرچ حالانکہ کوئی اتنی بہت نقصان دہ تو نہیں ہے مگر کوئی مفید چیز بھی نہیں. گھی کھاتے، دنیا میں سب سے زیادہ گھی کون کھاتا ہے؟ پاکستانی اور انڈین. اب انڈین میرا خیال ہے کہ ایٹ پار آ گئے. ایک زمانے میں فرق تھا، وہاں 14 کلو تھا، یہاں 17 کلو تھا. اب میرا خیال ہے کہ وہ بھی اب وہاں جو ہے. تو یہ ایک ہیبٹ ہوتی ہے دھمکانے کی، اور ساری پارٹیوں کا حال یہ نہیں. نون لیگ نہیں صرف دھمکیاں دے رہی، خان صاحب کے بندے بھی آپ کو پتہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ اٹھا کے ایک دوسرے کو بحیرہ ہند میں بحیرہ عرب میں پھینک دیں گے. بھائی اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. یہی تو اگر شائستگی تھوڑی سی سیکھ لیں. یورپ نے 2 عالمگیر جنگیں لڑیں، کروڑوں لوگ مارے گئے. امریکہ میں خانہ جنگی ہوئی، 15 لاکھ آدمی مارے گئے. تو پھر آخر میں کیا کیا؟ آپ یورپ میں یہ آپ ایک ملک کا ٹکٹ اپنا ویزا لے لیتے ہیں پورے یورپ میں. جیسے ہی آپ ناروے کے اس پہ اترتے ہیں ایئرپورٹ پہ، وہ کہتے ہیں ویلکم ٹو ناروے. اور اگلے ملک میں جانے کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. پاسپورٹ صرف جیب میں رکھنا ہے بس. آپ جہاں جائیں، اسپین چلے جائیں، ہالینڈ چلے جائیں، سویڈن چلے جائیں، جہاں کہیں چلے جائیں. تو یہ تو اپنے ملک کے اندر پہلے ایک مفاہمت کی فضا پیدا کرنی ہوتی ہے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، مثلا معیشت ہے، معیشت سنور سکتی ہی نہیں ہے جب تک امن نہ ہو. دیکھیں نا، اب اتنا بڑا طوفان آیا ہے، اتنی ہولناک بارشیں ہوئی ہیں، زراعت تباہ ہو گئی ہے. 40% تو کاٹن اپنا جو ہے 60% کم آئی ہے، 60%، 40% رہ گئی. اب لے دے گے آپ کے پاس ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، اس کے لیے آپ کپاس منگوائیں گے. بنگال کی تو ٹریڈیشن تھی نا جی ٹیکسٹائل کی، تو وہ تو وہاں کپاس نہیں پیدا ہوتی، پھر بھی وہاں لیبر سستی ہے اور بڑا محنتی مزدور ہے بنگال کا. تو ہم تو ایک زرعی معاشرہ ہیں اور ہمارے مزدور اتنی مشقت بھی نہیں کرتے. یہاں ایک صاحب 5 اسٹار ہوٹل بنا رہے تھے، جب انہوں نے ارادہ ترک کر دیا تو انہوں نے کہا میں چین سے مزدور منگواؤں گا. کیوں؟ میں نے کہا چین سے کیوں منگوائیں گے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ سال میں 365 دن نہیں تو 360 دن ضرور کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو عید پہ کام نہیں ہوتا، محرم میں نہیں کام ہوتا، عید الاضحیٰ پہ نہیں کام ہوتا، میلاد النبی پہ نہیں ہوتا. بھائی وہ ایک دن کی چھٹی تو قابل فہم ہے. اول چھٹی کیا اقبال نے کہا تھا، جہاں میں فرصت میسر آتی ہے فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ حر کے واسطے جہاں میں فراق. بس کام کرو. کام کرنے کی عادت نہیں ہے. ایک تو سائنٹیفک تھنکنگ نہیں ہے، سائنسی انداز فکر نہیں ہے. 200 برس بیت گئے، دنیا بدل گئی. کتنا حصہ تھا دنیا کی اکانومی میں؟ منیمم 23% کہا جاتا ہے. میرا خیال ہے 25%، 26% تک برے صغیر کا. تو اب آپ نے جب وہ گئے تو 4% رہ گیا تھا. پاکستان کے حصے میں کتنا آتا ہے؟ آپ میزائل بناتے ہیں، آپ ایٹم بم بناتے ہیں، آپ نے بہترین ٹینک بنا لیا ہے، آپ نے لڑاکا طیارے بنا لیے ہیں، ہر چیز بنا لی. میں اس نوجوان سے ملا ایک دفعہ جس نے شاہین میزائل کا گائیڈنس اور مانیٹرنگ سسٹم بنایا تھا. 28 سال عمر تھی، 28 سال. یہ لوگ کیوں نہیں جاتے؟ کیوں نہیں ٹیکنیکل تعلیم دیتے؟ معیشت کا روپیہ، یہ زراعت ہے جناب، 500 سال پہلے کی طرح فلڈ اریگیشن ہو رہی ہے. سب کو پتہ ہے کہ فوارے لگا، میں نے خود تجربہ کیا. 6 ایکڑ زمین میں وہ فوارے لگا کے 10% پانی استعمال ہوتا ہے. اس کو لیبل کر لیں، لیزر لیبلنگ کر لیں. بیج نہیں ہے جناب، پیسٹی سائیڈز میں ملاوٹ ہے. آڑتی سے سود پہ پیسے لیتا ہے کسان. دہقاں ہے کسی قبر کا اگلا ہوا مردہ.
بوسیدہ کفن جس کا ابھی زیر زمین ہے. واہ، شعر آپ خوب پڑھتے ہیں. بات کو یاد آ گیا تو پڑھ ہی ڈالے. علامہ کا فرمان ہے، ظاہر ہے علامہ کی بات تو ویسے ہی معتبر ہے. تو گزارش یہ ہے کہ بھائی زراعت کو ماڈرنائز کرنا ہے. آپ دیں نا جی چین کو کہیں، اربوں سے اربوں کو ضرورت ہے غلے کی. ہاں ہے. سعودی عرب نے اپنا پانی ضائع کر لیا اور پھر بند کیا سلسلہ، کیونکہ پانی کم ہے. سوائے آب زمزم کے جسے اللہ نے روز قیامت تک رواں رکھنا ہے، پانی نہیں ہے. میں نے اجڑی ہوئی بستیاں دیکھی ہیں سعودی عرب میں. دیہات جو ہے وہ پانی کم ہو جاتا ہے تو لوگ بستیاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نئی بستیاں بساتے ہیں یا شہروں میں چلے جاتے ہیں. تو بھائی آپ کے پاس پانی ہے، اس پانی کو آپ ضائع کر رہے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے، $600 بلین کا ہے. جی جی ٹھیک ہے. ٹرین کو آپ ٹھیک نہیں کر رہے، پرائیویٹائزیشن آپ کر نہیں رہے. تو یہ کوئی نہ کچھ مفاہمت ہوگی تو چلے گا. نہ خان صاحب اس طرف آتے ہیں اور نہ دوسرے لوگ آتے ہیں. بس کسی ایک کو تو صبر کرنا پڑتا ہے. خان صاحب کہتے ہیں وہ میں کرپٹ لوگوں سے کیسے مفاہمت کروں. دوست سعود سائر صاحب بڑے دلچسپ فکرے کہا کرتے تھے. تو وہ ایک فکرہ ان کا بڑا دلچسپ تھا. وہ کہتا ہے دونوں دوست کمینے ہو جائیں تو پھر تو نہیں معاملہ چل سکتا. ایک وقت میں ایک اگر کمینہ ہو جائے دوسرا چپ رہے تو کسی نہ کسی کو صبر کرنا پڑتا ہے. صبر نام کی کوئی چیز ہمارے اندر نہیں ہے. خان صاحب بھی ہر وقت ڈرائے رکھتے ہیں لوگوں کو. اور یہ بھی رانا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کالے تر آپ کے کرتوت تو بڑے سفید ہیں جناب. ہاں جی، آپ کی زبان سے یہ فکرہ ویسے ہی اچھا نہیں لگتا. ہاں جی. تو ہارون صاحب یہ تار نہیں کر سکتے عمران. وہ کہتے ہیں کہ فیس سیونگ بھی نہیں دینی ہم. وہ فیس سیونگ وہ مانگ رہا ہے فیس سیونگ. ہاں جی. وہ اداکار محمد علی کا واقعہ پہلے آپ کو سنایا تھا نا. وہ بھی چھوٹی سی یعنی پارٹ ٹائم کرنے والی اچھی خاتون تھی ویسے. وہ اپنا بعد انہوں نے انڈسٹری چھوڑی دی تھی اس کے ماحول سے گھبرا کے. تو وہ کسی بات پہ غصے میں آ کے انہوں نے کہا میں اداکار محمد علی کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتی، میں آج سے ایسی کسی فلم میں کام نہیں. حالات اس وقت یہ تھے کہ اگر آپ ایبٹ روڈ پہ جائیں جو سینماؤں سے بھرا ہوا تھا، کوئی 6-7 سینما تھے، تو 3 سینماؤں میں محمد علی کی فلم لگی ہوتی. 60s کی بات کر رہے ہیں. اور محمد علی واز دی اونلی ایکٹر جو میرا خیال ہے دنیا کی کسی انڈسٹری میں یہ واقعہ نہیں ہوا کہ وہ اپنا اداکاروں کی انجمن کا بھی سربراہ تھا اور سپریم کونسل کا بھی سربراہ تھا. اور جہاں وہ جاتا تھا وجی بہت تھا چکے. باوقار شخصیت. بہت کرتا تھا غریب لوگوں کی مدد. چیریٹی بہت کرتا. بہت اتنی خوش دلی سے لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا. ایک دفعہ جرنلسٹوں کی دعوت کی تو وہ اپنا 10-12 آدمی، میں بھی اس میں شامل تھا جو یونین کے عہدیدار تھے، 10 اور 15-16 آدمی ہوتے تھے اس زمانے میں. 100 آدمی چلے گئے ان سے ملنے کے اشتیاق میں. لوگ بڑے کھچے جاتے تھے کہ بڑا کرزمیٹک آدمی تھا. ماتھے پہ شکن ہی نہیں، چہرے پہ وہی مسکرا رہے ہیں. مجھے بڑی حیرت، مسکرا کیوں رہے؟ مسکرا رہے ہیں کہ دیکھو ٹھیک ہے. اور کیا اس نے انتظام کیا؟ کوئی ذکر ہی نہیں ہے. فیصل بھی تھے، صاحب تو ان کے بڑے مہمان رہتے تھے اکثر. تو بات یہ اس نے محمد علی نے پھر بیان دیا کہ خدا کے واسطے تم میرے ساتھ کام کرو، خدا کے واسطے کر لو تنزیہ بیان دیا. تو بھائی آپ اس کو کیا دھمکیاں دے رہے ہیں؟ خان صاحب کو بھی نہیں چاہیے کہ دھمکی دیں، انہیں بھی نہیں چاہیے دھمکی دیں.